أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر ذنب مغرق خذ يدي يا سيدي سيدنا أسرارنا يا سيدي سيدنا أسرارنا يا سيدي سيدنا أسرارنا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مقبل معجرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا سيد المسلمين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وبناتك ووالديك يا خاتم ہزار بار بشرن دہان بمشکر اللہ حضور زمان تکفتن کمال بیت نغمہ کجا و کجا ساتھ سخن بہان آئی سوئے قدار میں کشم ناقائے بے زمان را لکھتا ہوں کہ دل سے یہ الفاظ احمدی بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں آج بلند کر کے اس کا جواب دینا ہے اور یہ آداب جو 4-5 ہیں میں بات کریں سامنے آ جائے تاکہ میں آپ کے سب چیزوں کا دیدار کرنا چاہوں گی سامنے اور گفتگو کا تسلسل بھی جاری ہے فاروق بھائی آگے آ کے رکھیے آگے یہ جگہ جو خالی ہے اس کو بہت شکریہ آگے مختصر ہیں لیکن مجتمع تو ہو کے بیٹھے منظم ہو کر بیٹھیں گے ترتیب سے بیٹھیں گے نا تو حسن آئے گا ہر چیز کی ترتیب میں حسن ہوتا ہے بے ترتیبی میں حسن نہیں ہوتا تو اس کا خیال رکھیے گا زندگی بھر اپنے دسترخوان میں بھی بے ترتیبی رکھیں گے تو انتظام نہیں چلتا یہاں تک کہ اپنی سیف الماری میں بھی کپڑے تو ترتیب میں نہیں رکھیں گے نا تو حسن نہیں آئے گا حسن تبھی آئے گا جب ہر چیز اپنی ترتیب میں ہوگی تو محفل کا جو بیٹھنے کا انتظام ہے وہ بھی ترتیب کے ساتھ ہو اگر ہم کرسیاں لگواتے ہیں تو یقیناً ہم ترتیب سے لگواتے ہیں اب چونکہ کھلا حال ہے صفحے ہے تو اب بیٹھنا آپ کا اختیار ہے تو آپ اپنے اختیار کو ترتیب میں رکھیں گے تو زیادہ حسن آتا ہے بہت شکریہ اب شعر کا جواب اس انداز میں دینا ہے کہ دونوں ہاتھ کی جواب ایک وظیفہ کیا اور ایک عقیدہ لکھتا ہوں پورے دل سے یہ الفاظ احمرین بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نہیں بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کیونکہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہے عظمت کے سلسلے اما بات قابل صد احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں تاریخ ختم نبوت کے جیال و شمع رسالت کی پروان ہوں اللہ رب العالمین کا بنا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں جہاں لاتعداد نعمتوں سے نوازا وہاں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا سبحان اللہ اور لاتعداد درود و سلام کے تحائف اس بات پاک بارگاہ میں ہدیت تحفہ نذرانہ پر پیش کرتے جو ہم گناہگاروں اور سیاہکاروں کے لیے رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین بن کر تشریف لائے حاضرین وقار آج کی جو خوبصورت
مختصر جامع اور صاحبان محبت پر مشتمل یہ محفل پاک حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کی ہے، اور اس میں مجھے عنوان جو دیا گیا وہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کرام جلوہ گر ہیں، جناب محترم مالوی صاحب اور محترم جناب اور علامہ عبدالشکور اویسی صاحب جو خطیب اس مسجد کے ہیں، اور محترم جناب نبی قادری صاحب ختم نبوت کے عظیم مجاہد اور پہرے دار ہیں، اور جملہ حفاظ قراء ثناخانہ نشیر لسان اور میرے تحریکی ساتھی محترم جناب عمران صفدر صاحب، فاروق صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں جن کے میں اسماء مبارکہ سے شناسانی کی، سارے قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، آمین۔ گرامی قدر، آج کی یہ محفل پاک جس عنوان سے تعبیر ہے وہ حضور علیہ السلام کی ایک ایسی خاصیت اور خوبی ہے جس پر قیامت کے دن انبیاء بھی رش کریں گے، سبحان اللہ۔ ایک ایسا وصف خاص میرے کریم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جس پر ہم سب کی ڈھارس بندھی ہوئی ہے۔ یقین کریں، اگر اپنی زندگی کی حقیقت کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں محشر کے دن کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر حضور کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں تو امید کا وہ سورج طلوع ہو جاتا ہے جس کے بعد اندھیرے کا تصور ہی باقی نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، اور اس میں شکر کیا کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم اس بات پہ شکر کرنا ہم پر لازم و واجب ہے، اور ہم شکر ادا بھی نہیں پوری طرح کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے حضور کا امتی پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ مالک چاہتا نا، مالک چاہتا تو ہمیں آدم علیہ السلام کا امتی پیدا کر دیتے، مالک چاہتا تو ہمیں نوح علیہ السلام کو امتی پیدا کر دیتے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ چاہتا تو حضرت لوط اور ہود علیہ السلام کو امتی پیدا کر دیتا۔ ہم کب کے مر چکے ہو کے تباہ ہو چکے ہوتے، ہوا کیا؟ ہم توجہ کرنا ذرا، بڑی سادی سی انداز ہے، سادی سی بات کہنا چاہوں گا۔ انسانیت کا باپ حضرت آدم علیہ السلام خلق ہو چکا، اور پہلا انسان پہلا نبی ہے، پہلا رسول ہے، تو نبی کے لیے امت چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عالم ارواح میں سے فلاں 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 ارواح کو لباس بشری دو اور انہیں آدم علیہ السلام کو امتی بنا دو۔ حکم خدا پر، اشارہ رب ذوالجلال پر فرشتوں نے ان ارواح کو دنیا، ہم بھی وہاں موجود تھے، یہ یاد رکھیے، اس ارواح کے مجمع میں ہم بھی موجود تھے، کیونکہ روحیں سب کی اکٹھی بنی ہیں، اور اس کی دلیل قرآن ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں کو خطاب کیا جو قیامت کی آخری صبح میں جس بچے نے پیدا ہونا ہے، وہ بھی اس کی روح بھی تخلیق ہو چکی، اور اس کو بھی یہی خطاب ہوا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے جس کی منظوری تھی اس نے کہہ دیا قال بلا، اور جس نے کہہ دیا قال بلا وہ دنیا میں آ کر رب کا مواحد بندہ بنا، سبحان اللہ، مسلمان بنا، اور جس نے نہیں کہا، سمجھ نہیں آئی، وہ دنیا میں آگے کافر بن گیا، مشرک بن گیا، بت پرست بن گیا، عطش پرست بن گیا، کافر بن گیا۔ مختصر یہ ہے کہ عالم ارواح میں ہماری روحیں بھی موجود تھی۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا ہے فرشتوں یہ روحوں کو اٹھاؤ اور انسان کا لباس بشری دو اور دنیا میں بھیج دو۔ وہ آ گئے، اللہ نے ہماری روحوں کو روکے رکھا۔ ایک تصور ہے، اگر سمجھ گئے تو روح تڑپ جائے گی۔ پھر باری آئی حضرت شیس علیہ السلام کی، پھر ارواح کو دنیا میں بھیجنا
تھا امت شیس بنا کر، تو اشارہ کیا فلاں 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 کو روئے بشر پیکری دو، دنیا میں بھیج دو۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، الغرض 1.25 لاکھ نبی آئے، 313 رسول آئے، 1.25 لاکھ بار فرشتوں کو اشارہ خالق کائنات ہوا ان ارواح کو لے جاؤ، وہ لے آئے۔ اندازہ کرو یار کتنے خوش بخت ہو، 1.25 لاکھ مرتبہ اس اجتماع ارواح میں سے روحوں کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ ہوا، ہماری روحوں کو روکے رکھا، ہر بار روکے رکھا۔ احسان خدا بندی نہیں ہے، ہر بار روکے رکھا۔ امت لوط سے بھی روکے رکھا، امت ابراہیم سے بھی روکے رکھا، امت اسماعیل سے بھی روکے رکھا، امت اسحاق سے بھی روکے رکھا، امت ہود سے بھی روکے رکھا، امت یحییٰ سے بھی روکے رکھا، امت زکریا سے بھی روکے رکھا، امت موسیٰ سے بھی روکے رکھا، امت عیسیٰ سے بھی روکے رکھا۔ اگر رب بے نیاز ہے، وہ چاہتا تو آدم سے عیسیٰ کسی نبی کا ہمیں امتی بنا دیتا، ہمیں آج تک برباد ہو چکے ہوتے، ہم تیس ہو چکے ہوتے، کسی بے انبیاء سے مستقبل کے زمرے میں شکلیں بھی بدل دی جاتی، جو ہمارے کرتوت اور گناہ ہیں، اس وجہ سے ہم زمین سے نشان بھی ہمارا مٹا دیا جاتا۔ احسان نہیں ہے، 1.25 لاکھ امتیں بھیجی، ہمیں روک کے رکھا۔ جب بھیجا اپنے محبوب کو تب ہمیں بھی لباس بشری اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس مالک کے حقیقی نے ہمیں 1.25 لاکھ امتوں میں شامل نہیں کیا، اور جب باری آئی محبوب کی تو ہماری روح کو پیکر بشری دے کر دنیا میں بھیجا، جاؤ میرے نبی کی امتی بن کر اپنے سر پر تاج خاتم الامم سجانا۔ سبحان اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، 1.25 لاکھ امتی نبیوں کے اپنی جگہ بڑے عرفہ، ان کے لیے آسمانوں سے کھانے بھی آ گئے، ان کے لیے نظام بھی بدل دیے گئے، ان کے لیے بہت نخرے اقدار و سب کچھ ہوا، لیکن کسی امتی کے سر پہ تاج خاتم الامم نہیں سجایا گیا۔ یہ فقط ایک ہے جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جس کی زبان پر آ گیا اس کے سر پر تاج خاتم الامم آ گیا۔ سبحان اللہ، ساری امتوں کا سردار بنا دیا، اسے ساری امتوں کا سردار بنا دیا۔ وہ حضور کی شان پوچھتے ہو، رب کعبہ کی قسم، حضور کی شان تو ہے جدا، ہے برابر، ہے اعلیٰ، کہ اس شان کا تو کوئی نبی نہیں ہے، اس شان کا تو کوئی مرسل نہیں ہے، اس شان کا تو کوئی رسول نہیں ہے، جس شان کا امام الانبیاء ہے، اور اس کی پوچھتے ہو رب کعبہ کی قسم، ہماری شان کے مقابلے میں 1.25 لاکھ امتوں میں کوئی امت نہیں، ہمارا مقابلہ کوئی امت نہیں کر سکتی۔ اور تم ہمارے نبی کی بات کرتے ہو، نہیں یقین آتا تو تورات پڑھ کر دیکھ لو، نہیں یقین آتا تو زبور پڑھ کر دیکھ لو، نہیں یقین آتا تو انجیل پڑھ کر دیکھ لو، اور نہیں یقین آتا تو اپنی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تلاوت کر رہے تھے، کرتے کرتے ایک قوم کا ذکر پایا، ایک امت کا ذکر پایا، اور رب کی بارگاہ میں ملتمس ہو گئے، یا اللہ میں تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھتا ہوں، وہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا کون سی امت؟ کہا اس کی نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ پیدا تو بعد میں ہوگی، جنت میں پہلے جائے گی۔ یہ امت مجھے دے دے۔ جواب آیا موسیٰ تو کلیم اللہ بھی ہے، تجھے تورات بھی دی ہے، تجھے رسالت بھی دی ہے، تجھے شریعت بھی دی ہے، تو رسول بھی نہیں بلکہ مرسل رسول ہے، تو رسولوں میں اولد عزم بھی ہے، لیکن موسیٰ یہ امت جس کا نشانی تو پڑھ رہا ہے یہ تجھے نہیں دوں گا، مولا تیرا لاڈلا ہوں، تیرا کلیم ہوں، پھر کلیم تو ہے، ایک حبیب بھی آئے گا۔
امت میرے حبیب کی ہے. پھر آگے پڑھتے پڑھتے کہا باری تعالیٰ میں نے ایک اور امت کا ذکر پڑھا ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب جہاد کرے گی تو سارا مال غنیمت اس پر حلال ہو جائے گا. پہلی امتوں پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا, اس امت پہ حلال ہو جائے گا. مولا وہی امت مجھے دے دے. جواب آئے گا موسیٰ نہیں, تو کلیم ہے لیکن یہ میرے محبوب کی امت کا ذکر ہے. ہر نشانی پر چلا کے موسیٰ کہتے یا اللہ یہ امت مجھے دے دے, یہ امت مجھے دے دے جو خلق بعد میں ہوئی. قیامت میں آئے گی تو حساب اس کا پہلے ہوگا. ارے جنت میں جائے گی تو پہلے جائے گی. ارے اس کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے وہ نیکی کا ارادہ کر لے, نیکی نہ بھی کرے. اس کی نشانی یہ ہے گناہ کا ارادہ کرے, جب تک کرے گا نہیں دکھا نہیں جائے گا. مولا یہ امت مجھے دے دے. موسیٰ کہا نا یہ بھی نشانی میرے محبوب کی امتی کی ہے. یہ حضرت موسیٰ کا حال ہے. امت کا ذکر پڑھ کے کہتے ہیں مولا یہ امت مجھے دے دے. جواب آیا نہیں موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت. اور جب انجیل آ گئی, تورات کے بعد انجیل آئی, تو تورات میں جتنی شان امت محمدیہ کی تھی اور جتنی شان حضور کی تھی تورات میں, زبور میں, اور پھر انجیل برنواس کے اندر جتنی شان حضور کی, جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والسلام اللہ علیہ انہوں نے جب دیکھا اور پڑھا اس شان کو تو دل میں خیال آ گیا یا اللہ مجھے بنی اسرائیل کا نبی نہ بناتا, محبوب کا نبی بنا دیتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور نبی کو اللہ نے کیسی دعا دی ہے جو جب پڑھے گا جب مانگے گا اس کی عطا قبول کی جائے گی. لیکن اے محبوب کیا ایک بڑا کمال کا جملہ, لیکن وہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگ لی, حضرت موسیٰ نے بھی مانگ لی, حضرت ہارون, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوح و شیس و آدم سب نے مانگ لی, دنیا میں مانگ لی. اور جملہ مکمل کر دیتا ہوں. حضور ایک حدیث سنا رہے تھے, نجمہ صحابہ کا مجلس صحابہ لگی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے خاص دعا عطا کی ہے, وہ جس مقصد کے لیے مانگے اس کی قبول ہوتی ہے. عرض کیا حضور پھر فرمایا سب نبیوں نے مانگ لی اور ان کی قبول بھی ہو گئی. حضور آپ نے بھی مانگی؟ فرمایا نہیں. حضور طائف پر بھی نہیں مانگی؟ فرمایا نہیں مانگی. حضور بدر میں بھی؟ فرمایا نہیں مانگی. مشکل وقت تھا اس وقت حضور نے فرمایا نہیں مانگی. کتنے مشکل مرحلے زندگی میں آئے, حضور نے فرمایا میں نے وہ دعا نہیں مانگی. یا رسول اللہ دعا کب کے لیے بتا رکھی ہے؟ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب میرا امتی پریشان حال بھٹک رہا ہوگا, میں نے اس کو دعا اپنی امت کی بخشش کے لیے بتا رکھی ہے. اپنی امت کی بخشش کے لیے بچا رکھی ہے, اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا رکھی ہے. لوگوں خدا کی عزت کی قسم, اس سے بڑا کریم آقا کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا. خدا کی قسم تصور ہی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی نہیں, بعد میں تو تصور ہی ممکن نہیں. 1.25 لاکھ تو سچے آئے, 1.25 لاکھ اور 313 تو سچے رسول آئے. قسم کا خدا ان میں سے ایک بھی اس درجے کا قریب نہیں ہے جس درجے کا آمنہ کا لال, حسنین کا نانا, زہرا کا بابا ہے. ابو بکر, عمر اور عثمان و علی کا آقا ہے. اس درجے کا وہ کریم ہے کائنات میں, اللہ کی قسم کریم ہے ہی کوئی نہیں. اور اس سے بڑا صرف ایک ہی کریم ہے, اس سے بڑا صرف ایک ہی ہے, وہ رب ہے بس. رب کے بعد پوری خلق میں, پوری مخلوق میں جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ آمنہ کا لال ہے, وہ شفیع المذنبین ہے. اور اس کی امت میں داخل ہونے کے لیے نبیوں نے کہا یا اللہ ہمیں بنی اسرائیل کا امتی نہ بناتا, ہمیں محبوب کا بنی اسرائیل کا نبی نہ بناتا, ہمیں پیارے محمد عربی کا امتی نہ بناتا. سبحان اللہ. توجہ کرنا, اس کریم آقا کی شفاعت ہے. لوگوں حضور کی شفاعت کے بھی کئی حصے ہیں, کئی حصے, اور
علماء جانتے ہیں، میرے سے پڑھے لکھے عالم مفسرین جو قرآن سے شغف رکھتے ہیں اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. میں اپنے جیسے طالب علموں کے لیے 2-4 باتیں کرنا چاہوں گا. وہ پتہ کیا ہے، حضور کی شفاعت کی مختلف کیٹیگریز ہیں، قسمیں ہیں، درجے ہیں، اور ایک مقام تو ہے ایسا کہ حضور کی شفاعت کا حصہ کافر کو بھی ملتا ہے. کافر کو بھی ملتا ہے حضور کی شفاعت کا حصہ، منافق کو بھی ملتا ہے، یہاں تک کہ دشمن مصطفیٰ کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے. اب کہیں گے حیرت کی بات ہے، گستاخ رسول کو کیسے حصہ مل گیا اس شفاعت کا؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. حضور کی شفاعت کا عالم یہ ہے کہ تمہاری سوچوں سے بالا ہے. حضور کی شفاعت کے مختلف درجے ہیں، مختلف مقام ہیں، اور ایک مقام وہ ہے کہ جب کافر، گستاخ اور دشمن جو ہے اس کو بھی اس رحمت اور شفاعت سے حصہ ملتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ بھلا پتہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جتنے نبی آئے نا پہلے، قرآن پڑھ کر دیکھے، علماء جان گئے، سمجھ گئے، جتنے نبی پہلے آئے ان کے امتی جب بھی گستاخی کرتے، نبی سے دشمنی کرتے، نبی دعا فرماتا، غرق ہو جاتے، شکلیں بدل جاتی، زمین کا سینہ چیر کے زمین کے نیچے کر دیا جاتا، پہاڑ ان کے دیہ مارے جاتے، ان کے لیے رزق لینا، ہوا لینا ناممکن ہو جاتا، وہ زمین کے نیچے چلے جاتے. رب کعبہ کی قسم، رب کا وعدہ ہے، اے معبود انت فی ہے، آئین عذاب بھی نہیں دوں گا جب تک تم ان میں موجود ہو. ارے قیامت تک اب کافر بھی ہوا لے گا تو مصطفیٰ کے صدقے سے لے گا. قیامت تک اگر کافر بھی، منافق بھی، گستاخ بھی زمین پر ٹھہرا رہے گا تو حضور کی رحمت کے صدقے سے. اگر رزق کھائے گا تو حضور کی رحمت کے صدقے سے. یہ ہوا سانس لے گا، سورج کی روشنی لے گا، چاند کی ٹھنڈک لے گا، تاروں کی مٹھاس لے گا، تو رب کعبہ کی قسم زمین کی جو نعمت بھی لے گا وہ مصطفیٰ کے صدقے سے لے گا. یہ شفاعت اور رحمت کا وہ حصہ ہے جو حضور کے صدقے کا بھی لے رہا ہے. اور اس کے بعد قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام کی شفاعت کا یہ عالم ہوگا جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہو نا. شفاعت کبریٰ، یہ وہ شفاعت کبریٰ ہے جس پہ مقام محمود ہے، جس کا حصہ کافر بھی لے گا. وجہ کیا؟ زمین تب کر تانبے کی طرح ہو جائے گی، سورج اپنی آب و تاب پر ہوگا، پہاڑ روئی کی دنی روئی کی طرح پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے، حالت عجیب ہوگی، اور حساب شروع نہیں ہوگا، ساری قومیں تڑپ رہی ہوں گی. حساب کا جلدی شروع کرانے کا عمل ہر امت پر احسان مصطفیٰ ہے. اور پھر توجہ کرنا ذرا، وہ قبر پہ بھی کمال ہے. حضور علیہ السلام کی امت کو قبر میں جو نور ملے گا نا، یہ ایک خاص ہے امت کے لیے. وہ اور جو تھا نا اکبر بادشاہ، اس کا جو خاص وفادار نوکر تھا نا، اس کا نام بیربل تھا. اچانک تہ خانے میں بیٹھا، رات کو چراغ گل ہو گیا، چراغ گزر رہا تھا، وہ سارے اچانک سے ہوا آئی، بجھ گئے، ایک دم اندھیرا ہو گیا، تاریکی ہو گئی. بیربل ڈر گیا، وہ جو اکبر بادشاہ تھا وہ ڈر گیا، ڈر کے باہر دوڑا، رونے لگا، اس کی کیفیت بدل گئی. بیربل کہتا ہے بادشاہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اتنا اندھیرا ہے میں تو ڈر گیا. اس نے کہا کہ تو اس اندھیرے سے ڈر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا تو اس کو سکون آ گیا. اس نے کہا اسی بند کمرے میں چراغ جلایا تو سکون مل گیا؟ ہاں مل گیا. اس نے کہا پھر قبر میں تو موج ہی ہوگی. اس نے کہا کیا موج ہوگی؟ بیربل سے پوچھا کیا موج ہوگی؟ اس نے کہا مسلمانوں کی حیرت نہیں ہے، مسلمانوں کی موج ہوگی. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جب مسلمانوں کا نبی دنیا میں آیا ظلمتیں ختم ہو گئی، نور ہی نور ہر طرف پھیل گیا، اور جب وہ خود زمین کے نیچے چلا گیا ہے تو زمین کے نیچے نور کا عالم کیا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک
کی قسم ایک وجد آتا ہے، یہ نعرہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نعرہ سیاسی ہے، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ خالصتاً دینی نعرہ ہے، خالصتاً روحانی نعرہ ہے، خالصتاً عقیدے کا نعرہ ہے، اور اس نعرے کا جب بھی آواز آئے نعرہ لگایا کرو، یہ کسی بندے کا نہیں ہے، یہ حضور کا نعرہ ہے۔ شفاعت لینی ہے تو سنیے ذرا حضور کی شفاعت کا معاملہ۔ حضور علیہ السلام ایسے شفیع ہیں، ایسے شفیع ہیں، ایسے شفیع ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں بھی کیا اور جن کا ذکر حدیث میں بھی ہے، اور خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات انتخاب کرنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، یا آدھی جنت بغیر حساب کے بخشوا لے، یعنی محشر کا دن ہوگا نا، یوں آدھی ایسے لکیر لگے گی، آدھی جنت امت جو بغیر حساب کے جنت جائے گی، اور آدھی جو ہے اس کا حساب وغیرہ ہو جائے گا، تو یا یہ لے لے یا پھر حق کے شفاعت لے لے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کیا قبول کیا؟ فرمایا میں نے حق کے شفاعت لے لیا۔ اب محبت سے یہ سنیے گا، مجھے پتا ہے کہ آپ نے درجنوں بار یہ حدیث سنی ہوگی، مجھے پتا ہے درجنوں بار سنی ہوگی، لیکن سائل کو جب لنگر ملتا ہے نا تو وہ تو ہر بار دامن پھیلا لیتا ہے، تو جو حضور کی شفاعت کا طالب ہے اسے حضور کی شفاعت کا ذکر ہر بار ہی سکون دیتا ہے۔ محبت سے ذرا سنیے گا۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی امت کا سودا قبول نہیں، بہتر نہیں تھا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا حضور حکمت کیا ہے؟ آدھی امت بغیر حساب کے جنت جا رہی ہے، پوچھ کچھ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا ہو کہ پچھلی آدھی میں سے اگر تو مجھے پکار دے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، محشر کے دن جس میں امتی نے پکار لیا، میرا کوٹا تو ہو چکا ہوگا پورا، میں محمد اس کا کیا کروں گا؟ میں نے آدھی امت کا حساب نہیں لیا بلکہ حق کے شفاعت لے لیا۔ حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہوں جہاں چاہوں کس کو چاہوں جنت بنا کے کروا دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے آدھی امت والا سودا نہیں قبول کیا، بلکہ حق کے شفاعت لے لی۔ سبحان اللہ، چاہوں جتنا چاہوں۔ اور پھر صحابہ خاموش ہو گئے، سوال پوچھ لیا، حکمت مل گئی، خاموش ہو گئے۔ حضور نے آگے سے خود ہی فرمایا، حدیث سیاستہ بخاری کے اندر حضور نے فرمایا اے صحابہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت متقین کے لیے میں نے لیے؟ پتہ نہیں کون کس کس کو سمجھ آئے گی، حضور نے فرمایا کیا یہ شفاعت سمجھتی ہو کہ میں نے متقین کے لیے لی ہے، نیکوکاروں کے لیے سمجھتی ہو؟ حضور آپ بہتر جانتے اللہ ہوا واللہ عالم برسول، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا نہیں متقین جو ہے نا وہ رب کی رحمت کے کوٹے میں جائیں گے۔ متقین جو ہے نا متقین یہ رب کی رحمت کے کوٹے میں جائیں گے، اور یہ غریب گناہگار حضور فرماتے ہیں یہ میری شفاعت حدیث کے لفظ علماء جانتے ہیں، علماء تو اس کو پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں اس سے پاک کا، اور میرے جیسے گناہگار سے بات سننا ذرا نشہ لینا۔ حضور نے فرمایا یہ جو میں نے حق شفاعت لیا ہے یہ متقین کے لیے نہیں لیا،
मुत्तकी रफीक अगर ना होता तो क़यामत तक मौलवी इस बात पे झगड़ते, दूसरे मुल्ला जो है वो कहते नहीं मुत्तकीन के लिए ही है, बस मुत्तकीन के लिए, हुजूर किसी गुनाहगार के लिए कुछ नहीं कर सकते, हुजूर ने नखेड़ा करके रख दिया। क़यामत तक के एतराज करने वाले, इनकार करने वाले मुनकरों सुनो, भाई शफाअत मैंने मुत्तकीन के लिए नहीं ली, नेकोकार के लिए नहीं ली, वो नेकोकार तो रब की रहमत के कोने में जाएंगे। मैंने तो दिल खत्ताईनिल मुज़निबीन, मैंने खताकारों और बड़े-बड़े गुनाहगारों के लिए अब मैं बयान करूं तो आगे एक हदीस है, कमाल ही हो गया यार। मैं कैसे बयान करूं और कैसे उसको छुपाऊं, मैं छुपा नहीं सकता। बयान करूं तो सीना ऐसे इश्क मोहब्बत से फट रहा है। कमाल होगी रहमत की यार हुजूर अलैहिस्सलाम, इंतहा करती करम नवाजी की, हुजूर की हक़ शफाअत का मंजर सहाबी हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने खोल के रख दिया। सलाम अबू ज़र गफ़ारी तेरी जात को, तूने सवाल करके हुजूर से जवाब लेंगे, हमारी भी राह निकाल, हमारी भी पर्दादारी कर दी, गुनहगारों की भी लजबाजी का ऐलान हो गया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं या रसूल अल्लाह सुनिए का जरा, फरमाया अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या चोर और ज़ानी की भी शफाअत करेंगे? कितनी अजीब बात है, सवाल कितना आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी के अलावा कोई बंदा मुबालगा भी कर सकता है और कोई बंदा बात छुपा भी सकता है और बात मसलहत में लेके उसको यूं भी कर सकता है, लेकिन नबुव्वत जिसकी जुबान पर हक जारी होता है वो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन, उसकी जुबान पर तो वही नाज़िल होती, वही जारी होती है। वो खुद नहीं बोलता बल्कि रब बोलता है, वो खुद नहीं बोलता, रब बोलता है उसकी जुबान पे। तो भला वो अब अगर जुबान मुस्तफा ये कह देती कि नहीं, तो क़यामत तक के लिए जो एक बार भी चोरी करता वो जन्नत ना जा सकता, एक बार भी जो गुनाह कर बैठता भूल कर वो जन्नत ना जा सकता अगर हुजूर की जुबान से ना निकल जाता। इस हदीस को यहाँ पे रोक के ना मैं एक और हदीस यहाँ सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको इस हाँ और ना का चस्प आए। इस हाँ और ना का चस्प, हुजूर खुद का फरमा रहे हैं, कुछ चीजों को हराम करार दे रहे हैं, कुछ चीजों को हलाल करार दे रहे हैं। अचानक से फरमाया तुम पर हज फर्ज है। एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह हर साल फर्ज है या जिंदगी में एक बार? आप मुस्कुरा दिए, फरमाया एक बार, और आगे फरमाया अगर हम हर बार कह देते ना तो हर बार फर्ज हो जाता, हर साल कह देते तो हर साल फर्ज होता। यानी मुस्तफा की जुबान से निकलने वाले जुमला ही फर्ज बन जाता है और कोई इनकार, कोई नफी आ जाए तो हराम हो जाता है, हाँ हो जाए तो हराम हो जाता है। अरे मुस्तफा की जुबान, अब सहाबी पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह आप क्या चोर की और ज़ानी की भी शफाअत करेंगे? इतना जुमला हुजूर ने फरमाया ये को मेरे यार हो ना, बड़े करीबी हैं, तो वो मेरी कोई खास बात जो प्राइवेसी में अंदर की हो वो यहाँ आकर भी सवाल कर दें और ये बात लोगों तक पता चल जाए, खास कोई मेरा राज हो, तो मैं उन्हें कहूँगा यार तुम चंगा नहीं कीता है। अब मैं मिंबर पे झूठ बोलूं, मैं तो फिर भी मौलवी हूँ। मौलवी क्या, मौलवी तो फिर बड़े लोग होते हैं, मैं तो मौलवियों की कॉपी हूँ, नकल करने वाला तालिब इल्म हूँ। मैं झूठ बोल भी सकता हूँ, बात को उल्ट पुल्ट कर भी सकता हूँ, लेकिन नबूवत जो सरापा सच सच है, मैं तो फिर भी उस बात को मरोड़ लूंगा कि नहीं यार कोई नहीं, बस ऐसे ही है, उल्ट पुल्ट कर लूंगा। लेकिन जब एक मिसाल देने लगा बात को हदीस समझाने के लिए, जब खास यार जब बात को बोलना चाहे ना राज, तो फिर उस पर थोड़ी सी गुस्सा और थोड़ा सा नाराज की, यार तूने ये क्या किया, भले राज खोल दिया, अच्छी बात है यार, तुझे बताने का मकसद ही नहीं है। मतलब ये एक तरह की रंजश हल्की और प्यार वाली होती है उससे, खास दोस्त से, कि तूने ये राज क्यों बुलवा दिया। अब बात है सहाबी की, फरमान है मुस्तफा, किस किस को चल जाएगी समझ आए तो फिर पता चलेगा मुझे। सहाबी अबू ज़र गफ़ारी है, सहाबी भी सच्चे सारे ही सच्चे हैं, लेकिन वो सच्चों में भी आला है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया जमीन और आसमान के दरमियान मुझे अबू ज़र गफ़ारी से सच्चा फख्र वाला कोई नहीं नजरा, वो अबू ज़र गफ़ारी है सुभान अल्लाह, जो खास मोहब्बतें लेते हैं हुजूर की। वो हुजूर के सामने बैठ कर कहते हैं या रसूलल्लाह आप क्या शफाअत का तज़किरा चल रहा था ना, तो बस बात कर दी उन्होंने,
کہا حضور کیا آپ چور کی اور زانی کی بھی شفاعت کریں گے؟ حضور نے پہلا جملہ حدیث کا، میں نے ان آنکھوں سے حدیث پڑھی اللہ کی قسم، آج سے 7-8 سال پہلے پڑھی، جب سے پڑھی ہے عجیب ہی کیفیت مچل گیا اس وقت تو حالت ہی غیر ہو گئی. اب بھی جب بھی وہ سنتی ہے بیان کرتی ہے تو حالت عجیب ہوتی ہے. وہ جملہ پہلا حضور نے فرمایا ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو جائے. خاک آلود، یہ ایک عربی محاورہ ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہے، یہ دوست کو رازداری پر خاص کو محبت سے جی کو آج کل کو جملے بڑے رنگ سے یار کو چڑکن واسطے، یہ پیار کی بات ہے. ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو، تو نے کیا کہہ کے پوچھ لیا اب نہ بتاؤں، اب چھپاؤں تو نبوت کے معیار کے مطابق نہیں، بتاؤں تو راز بلوا دیا. تیری ناک خاک آلود پیار سے کہا اوے ابو ذر کیا پوچھ لیا. ابو ذر نے گردن جھکا کے کہا فدا قومی والی آقا بتا دینا کیا چور اور زانی کی بھی شفاعت کریں گے؟ حدیث کے رب نے فرمایا ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو، اگر تو نے پوچھ لیا ہے تو نبوت کی زبان سے سن ہاں محمد قیامت کے دن زانے کی بھی اور شوہر کی بھی شفاعت کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا معاملہ سمجھ سے بالا ہے، عقلوں سے ماورا ہے. اور آج کا ملا کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے کہتا ہے من الذی یشفع، اللہ تو فرماتا ہے کوئی شفاعت نہیں کرے گا. میں نے کہا اللہ جی ذرا آگے بھی پڑھنا، آگے بھی تو پڑھنا. اگر یہی ترجمہ کرے گا تو لا الہ الا اللہ پہ بھی رک جائے. اللہ کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، بس بات ختم. جلا بستری گول کرو، صفا لے جاؤ، کر مستا ڈا دو، عبادتیں ختم کر دو، کیونکہ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ الا اللہ، اللہ تو ہے. میں نے کہا الا اللہ پڑھنا ہے تو اللہ بیس نہیں بھی پڑھنا، الا اللہ پڑھنا ہے تو اللہ بیس نہیں بھی پڑھ. اللہ جی رب فرماتا ہے ارے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ بیس نہیں. کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا اس کو ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا. بخاری جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی بخاری. میں نے کہا ذرا اس آیت کی تفسیر میں جا نا، ذرا شان نزول بھی پڑھ. کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا پڑھنا ذرا. کفار کے عقیدے تھے، کفار کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جو ہے نا، یہ بت یہ جو جن کی حق پرستش کرتے ہیں یہ ہماری کل کو شفاعت کریں گے، یہ شفاعت کریں گے یہ ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے. من الذی یشفع، من الذی یشفع. یار یہاں سیکورٹی گیٹ میں بلا تفصیل و بلا مثال سمجھانے کی غرض سے پیار بڑھ جائے گا. یہ دروازہ ہے نا حضرت جی، دروازے پہ کام نے کڑیل جوان کو کھڑا کر دیا، کوئی اندر نہ آئے، لیکن یہ لسٹ بھی لے لے. کوئی اندر نہ آئے لیکن لسٹ بھی لے لے، ان کو آنے دینا ہے. ارے ایرا ایرا نہ آئے، مجلس خاص ہو رہی ہے، پابندی ہے، دروازہ بند کر کے رکھتا ہو تو پوچھنا میرا نام کیا ہے، لسٹ میں ہے تو اسے بیچ دینا. یہ حال تو ہماری مجلس کا ہے. رب فرماتا من الذی یشفع، کوئی شفاعت نہیں کرے گا. وہ مکہ کے کافروں تمہارا حکم بھی نہیں کرے گا، تمہارا نام تمہارا راز بھی نہیں کرے گا، غصہ بھی نہیں کرے گا، مناف بھی نہیں کرے گا، اور تمہارے وقت کسی قسم کے کوئی بھی تمہارا من الذی ہے جس میں جرت جو میرے رب کے حضور شفاعت کر سکے. سب نے کہا نہیں کوئی نہیں. فرمایا اللہ کے نہیں، میرے محبوبوں کو اجازت ہے، محبوبوں کو اجازت ہے جن کو رب اجازت ہے. ہے کسی ملا میں ٹور کے وہ روک سکے؟ طاقت ہے کہ اس کو روک سکے؟ نہیں. رب جسے اجازت دے، اور جسے رب اجازت دے گا من الذی یشفع عنده الا باذنہ، اسے اجازت دے گا، اور جس کو اجازت دے گا وہ قیامت کو شفاعت کرے گا. اور اگلا جملہ پڑھ تو رونگٹے ہی کھڑے. خدا کی قسم یعلم ما بین ایدیہم
ہائے 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 ہائے، وہ جو اللہ بیچنے والا ہے نا جس کی طرف اشارہ ہے، اس کے علم کا مقام یہ ہے کہ وہ ازل تا ابد ہر ایک کو جانتا ہے، یعلم ما، اسے علم دیا گیا ہے اور وہ بہت کچھ. پھر بات آگے نہ نکل جائے، میں اس کی علم کی تقسیم کروں اگر تو بات لمبی ہو جائے گی. اگر میں پیچھے جاؤں منزل لذیذ یشفع کی روکا کیوں گیا، تو اس کی میں نے صرف ایک مثال دی ہے، باتیں اس میں اور ہے لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا. حضور کی شان میں تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہ جس کو علم ہوگا وہ شفاعت کرے گا. اور یہی نہیں بلکہ فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی نا اس میں پارے کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یار آیت خالص تھوڑے فائدے واسطے ہے، ایڈی مرضی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس میں تو ہمارا لالچ ہی سارا اس آیت میں چھپا ہے. حضور کو جب یہ آیت نازل ہوئی نا حضرت جبریل امین لے کر آئے، من کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ترجمہ میں آپ کو بتاؤں، حضور اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ محبوب تو راضی ہو جائے. اب مجھے بتائیں، حضور فرماتے ہیں یا اے جبرائیل بتانا یہ اللہ کا مطلب کیا ہے. ملا کو اعتراض سوچ پڑا کہ حضور کو پتا ہوتا تو جبریل سے پوچھتے ہو. میں نے کہا یہ عقل کی کورے تمہیں کیا پتا یہ راز حضور کیوں کھلوا رہے ہیں، یہ بات حضور کیوں کہلوا رہے ہیں، تمہیں کیا پتا. ورنہ علم کی بات کرتا ہے تو جبریل امین آتا ہے آمین یاسین طٰہٰ، حضور فرماتے ہیں سمجھ آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاف ہا یا عین صاد، حضور فرماتے ہیں سمجھ آتے. ایک دن جبریل امین بول ہی پڑے یا رسول اللہ کلام لے کر آنے والا میں ہوں، میں بکرا لے کر آیا، عمران لے کر آیا، ساری صورتیں لے کر آیا، ہر ایک کا سیاق و سباق سے منظر پیش منظر شان نزول صاحب پتا ہے. حضور یہ جو میں جملے لے کر آیا ہوں نا الف لام میم مجھے نہیں پتا، آپ کو پتہ چل گیا؟ حضور نے فرمایا ہاں جبرائیل پتہ چل گیا. ہاں میم، حضور نے فرمایا پتہ چل گیا. کاف ہا یا عین صاد، حضور نے فرمایا پتہ چل گیا. آقا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جبریل اگر تجھے بتانا ہوتا مقصود ہوتا تو جیسے پہلا قرآن کھول کے بتایا وہ بھی اسی طرح کھول کے بتا دیتا، لیکن رب نے یہ خاص پیغام کو بھیجا ہے اس کو یا میں جانتا ہوں یا بھیجنے والا اللہ. میں نے کہ علم مصطفیٰ تو یہ ہے کہ جبریل امین کو بھی وہ نہیں پتا جو حضور کو علم ہے. تو یہ تو معاملے سیدھا سا ہے. والا سو فیوتی کا ربوں کا بترتا ہے محبوب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حضور پوچھتے ہیں یا جبریل یہ بتانا اللہ کا مطلب کیا ہے. دراصل گواہی دے کر دنیا والوں اپنی امت کو خوش کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. سیدھی سی بات کروں آپ بھی جس کا زبان نہ کھلے پتہ نہیں کب کھلے گی. اللہ کی قسم حضور تمہاری خوشی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. نہیں سمجھے گے پتہ نہیں تمہاری خوشی کے لیے حضور نے جبریل امین کو کہا بتانا ذرا میری امت خوش ہو جائے. والا سو فیوتی کا ربوں کو بتاتا تھا. رب مانا کیا سمجھ میں آنا چاہتا ہے، رب وہ کام کیا کرنا چاہتا ہے، میرے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے. حضور پوچھوانا چاہتے ہیں. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ یہ چاہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، آپ اپنی امت کے لیے سوال کریں گے، اللہ عطا کرے گا، اب پھر سوال کریں گے، اللہ عطا کرے گا. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جب تک تم اپنی امت کے لیے مجھ پر راضی نہ ہو جاؤ میں عطا کرتا رہوں گا. حضور پتہ کیا فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. جبریل سن لے پھر جب تک میرا ایک امتی بھی محشر میں رہے گا. عجیب انداز ہے سرکار کی رحمت کا ہے. حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن بلکہ حضور کی شفاعت تو ہے بڑی اعلیٰ خدا کی قسم اس کا تو مثل مثال ہی کوئی نہیں، نہ حضور کے وجود کا، نہ حضور کی صفات کا، نہ حضور کی ذات کا، نہ حضور کی شفاعت کا. وہ تو مثال ہی نہیں ہے. شفاعت میں ایک حدیث اور کوٹ کرنے لگا. سنن نسائی کی حدیث ہے باب زیادت الایمان ہے، باب زیادت الایمان سنن نسائی کی حدیث ہے اور راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی.
سچی اور روایت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے, سنیے ذرا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کچھ لوگ ہوں گے میری امت میں سے جو رب کے حضور اللہ کے عرش اور کرسی کے سائے میں کھڑے ہو کر اصرار کریں گے اور اس طرح جھگڑیں گے جس طرح کوئی قرض لینے والا اپنے قرض جس کو دیا ہوتا ہے اس سے جو جھگڑتا ہے نا قرض کی خاطر, اس طرح وہ جھگڑیں گے. جھگڑیں گے کس بات میں؟ کہیں گے یا اللہ, حالانکہ ان کے بارے میں یہ نشانی ہے کہ ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا ہوگا, وہ اللہ کے ولی ہوں گے, وہ دائیں ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال پکڑ لے ہوں گے, انہیں حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ. یار ذرا غور سے کر, یاد رکھنا. میں یہ حدیث سنانے سے پہلے ایک جملہ کون کروں. حضرت صوفیاء کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, صوفیاء کہتے ہیں جن کی قدموں میں کچھ عرصہ بیٹھنے کا وقت ملا, انہوں نے کہا کہ فرائض جو ہے نا وہ نفلوں سے, روزوں سے اور عملیات سے, اعمال سے اتنی جلدی نہیں ملتی جتنی جلدی حضور کی امت کا درد رکھنے سے ملتی ہے. یہ بات بڑی کسی صوفی نے بتائی ہے, میں نے کوئی حدیث حوالہ نہیں کوٹ کرا, جیسے درویش کی بات کر رہا ہوں. فرمایا کہ نماز, روزہ, عملیات ہے نا, یہ سارے اعمال کی بنیاد پر بھی بلائت تو ملتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کہا کہ اتنی جلدی نہیں ملتی جتنی جلدی اس کے ساتھ امت کا درد آ جائے نا اس کو ملتی ہے. اور جو یاد رکھیں جس کو روح کا جتنا زیادہ درد آئے گا اتنا زیادہ روحانی منزل طے کرے گا. اور اس کی منازل یہ ہے کہ اللہ والے قیامت کے دن بھی حضور کی امت کو نہیں بھولیں گے. اور تم حضور کی بات کرتے ہو, اللہ کی قسم ولی حضور کی امت کو نہیں بھولیں گے. اور یہ حدیث سنن نسائی کی سنیے, حضور فرماتے ہیں قیامت میں کچھ ولی ہوں گے, اولیاء ہوں گے, ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا. آپ اور میں ہوں گا بلا, اللہ میں نے دائیں ہاتھ میں پکڑایا, اللہ کرے آمین آمین آمین. ہمیں حکم ملے تو کوئی کھلوئے گا نہیں, کوئی انتظار کرے گا اینڈ چھالا مارنی ہے جنت سچی ہاتھ سے لگ گئی. جنت کا دروازہ کتنے میں ساہ نہیں لینا کسی نے. اللہ کرے سانو سارے اللہ بچائے آمین. اللہ کرے حضور دی ختم نبوت دا صدقہ اعمال نامہ سارے سچے ہاتھ چ آمین. ہوا کا کیا اب یہ کیا ہے, ضرب والے ہوتے ہیں اللہ کی قسم. سانو ادھر روپیہ 500 ٹکا مل دے نا سچے کھبے اتنی تیز نظر مار لے, اتنی زندگی اتنی ماری بندہ تو نہیں کو بیٹھتا لے کے نکلن نہیں کرنی. ضرب والے وہ ہوتے ہیں, ضرب والوں کا کیا معاملہ, دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا, تھما دیا گیا. حکم ہے رب کا, عام کا نہیں, حکم ہے جاؤ جنت میں. وہ نہیں جائیں گے. پتہ نہیں کس کو سمجھ آئے. قیامت کا منظر سمجھیے ذرا, قیامت کے منظر کو بھی یاد میں رکھے نا. یہاں تو کلین میں آپ 10 منٹ کھڑے ہو سکتے ہیں, جو کوئی بات نہیں, میں چلا ہی جاؤں گا نا. 10 منٹ ٹھہر سکتے ہیں. تب کی زمین ہے, سورج اتنا قریب ہے اور پہاڑ تنی ہوئی کی طرح اڑ رہے ہیں, حالت خیر ہے, کی زبانیں ہیں. پیاس ہی پیاس ہے. اس عالم میں ولی کو, مقبول بندے کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا. حضور کی حدیث ہے, پر میں حکم ہوگا جاؤ جنت میں. وہ نہیں جائیں گے. کدھر جائیں گے بلا؟ جنت وہ ہے, وہ نہیں جائیں گے, اللہ کی کرسی کے نیچے آ جائیں گے. وہ جو مقام خاص ہے, محشر کے دن اس کے نیچے آ کر حضور فرماتے ہیں وہ اس طرح اصرار کریں گے جیسے قرضہ لینے والا اپنے قرضدار سے لڑتا ہے. وہ کہیں گے یا اللہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے. وہ کہیں رب کہے گا کیوں نہیں جاتے, تم جنتی ہو, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ, جاؤ جنت میں. وہ کہیں گے نہیں جاتے مولا. رب پوچھے گا اے فرشتوں ذرا پوچھو یہ کیوں نہیں جاتے, ان کی غرض کیا ہے؟ تو کہیں گے یا اللہ کچھ لوگ جو تھے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے, یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا. یا اللہ کچھ وہ تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, افطار کرتے تھے, اور حج بھی کبھی کبھار ہمارے ساتھ کرتے تھے. فادخلتہم النار, یا اللہ تو نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا, ہم جنت میں کیسے جائیں؟ اللہ کے ولیوں کی شان حضور بیان کرتے ہیں. وہ کہیں گے یا اللہ ہاں کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے, اب جہنم میں چلے گئے. یہ بھی سن لیں, جہنم میں جائیں گے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اعمال تل گئے, جو نیکیاں کم برائیاں زیادہ, اعمال کے سبب تو وہ جہنم چلے گئے. اب جہنم میں پڑے وہ ولی جو ہے جن کی قربت و ذوق میں وہ آتے تھے جاتے تھے, کبھی دائیں نماز, کبھی بائیں نماز, کبھی وضو کرا لیا, کبھی مصلی اٹھا لیا, کبھی دسترخوان بچھا لیا, کبھی حج کے لیے سفر ان کا اٹھا لیا, سامان سفر اٹھا لیا. یصلون معنا ویصومون معنا
مولا نار کو انہوں نے دوزخ میں ڈال دیا. اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب، اے میرے محبوبو، اے میرے ولیو، چاہتے کیا ہو؟ کہا مولا ہم جنت نہیں جائیں گے. یار یہ کو گل ہے، کوئی کر سکتا ہے رب؟ پیار دی گل اور پیار والے کو کر سکتا ہے. یہ جواب ہے حدیث پاک میں. وہ کہے گا مولا ہم نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جاتے؟ میرے ساتھی تو دوزخ میں ہیں، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اب کیا چاہتے ہیں؟ مولا انہیں جنت میں ہمارے ساتھ بھیج. سبحان اللہ. سنن نسائی کی حدیث کا حوالے کا ذمہ دار علماء جانتے تحریر فرما رہے ہیں اور انہوں نے بڑی پڑھائی ہے وہ حدیث. سنیے حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا اے فرشتوں، اے بندیوں، جاؤ دوزخ کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے نکالو. فخرجوہ، نکالو انہیں. فادخلتہم الجنہ، انہیں بھی جنت میں ساتھ دے. سبحان اللہ. حضور کی شفاعت تو حضور کی شفاعت ہے، حضور کے غلاموں کی طرف سے. حضور کی امت کے اولیاء کی شفاعت سنیے ذرا. وہ جائیں گے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ وہ نکالیں گے جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے. ایمان بتائیں کوئی ٹھوس شے ہے نہیں کہ وہ ایڈنی ہوئے گی تو اتنی ہوئے گی. ایمان ایک لطیف سی چیز ہے. اور اچھا اس کا مطلب یہ ایمان کو نظر آنے والی بھی چیز نہیں. داڑھی لمبی ہو تو بڑا ایمان ہوئے گا نہیں. 15 گز پاک ہوئے گی تو بڑا ایمان ہوئے گا. 7 گز کا چولا پایا تو بڑا ایمان ہوئے گا. 2 گز کی شرٹ پائی ہوئے گی تو ایمان چھوٹا ہوئے گا. یہ ایمان کپڑوں اور ہولیوں میں سے نہیں ہے نا. ایمان تو قلب کی کیفیت کا نام ہے، قلب کی نیت کا نام ایمان ہے. تو اللہ فرماتا ہے ولیو جاؤ نا ذرا، جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے اس کو لے آؤ. تو میں کہتا ہوں ملا جی ذرا معافی چاہیں، اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لیں. اس کا مطلب ہے رب ولی کو اتنا علم اور طاقت دے گا وہ جہنم میں پڑے کے دل میں بھی ایمان کر لے گا. نبی کے علم پر اعتراف کرتا ہے. سنن نسائی کی حدیث پر اللہ کے آقا کا دن اپنے ولیوں کو اتنا علم عطا کرے گا وہ جہنم میں پڑے غلاموں کو جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہوگا انہیں بھی پکڑیں گے، انہیں نکالیں گے. نکال کے لائیں گے کہاں؟ دوبارہ آواز نہیں سنیں گے. اچھا اگلا حصہ کیا ہے؟ حدیث ختم نہیں ہوئی. حضور فرماتے ہیں پھر وہ رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے. بھیج دیں گے. میں نے منظر کی تشریح پتہ کیا دیکھی؟ جب کوئی بڑی شخصیت ہے نا، میں نے اس کو بابا جی کے جلسوں میں کئی بار دیکھا. بابا جی جس جگہ بیٹھے ہو نا تو وہاں جو انتظامیہ ہوتا ہے نا، انتظامیہ اس کا ہاتھ جو پڑا ہوتا ہے اس جگہ تو دروازے لاک ہوتے ہیں. وہ باہر آتا ہے جاتا ہے، سینکڑوں لوگ کھڑے، وہ آ جا بھی، وہ اندر جا کے نا پھر تالا لگوا کے واپس آ جاتا ہے. وہ آتا جاتا ہے اندر بیٹھتا ہے، سب سے آ کر جب چلے جاتے ہیں اس کے سنگی پھر وہ جاتا ہے. میں نے کہا یہاں یہ حال ہے تو میں شر میں بھی نہیں اپنوں کو پہچان لیں گے. اچھا دینار کے ایمان کے برابر ان کو نکال کر جنت میں داخل کر کے واپس کھائیں گے رب کی کرسی کے نیچے جھگڑا کریں گے. رب فرمائے گا جاتے کیوں نہیں جنت میں؟ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہے، حساب ہو چکا ہے، تم جنتی ہو، جنت جاؤ. وہ کہیں گے مولا ہم نہیں جائیں گے. یار اس نا کو تو چاسل ہو رہا ہے یار، اس نا کی تو چاسل ہو. مولا ہم نہیں چاہتے. رب پوچھے گا اے بندیو کیا چاہتے ہو، کیوں نہیں چاہتے؟ مولا یصلون معنا و یصومون معنا و یحجون معنا. پھر وہی پڑھیں گے. وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، وہ جنت میں ڈالیں. مولا فرمایا وہ نکال نہیں لے گے. یا اللہ کچھ وہ ہیں جن کے دینار کے برابر بھی ایمان نہیں آیا لیکن ہیں تو ہمارے. پتہ نہیں کس کو سمجھ آئے گا. ہیں تو ہمارے لیکن ایمان دینار کے برابر بھی نہیں آیا. مولا تو نے ہمیں آگ کیا تھا نا، وہ اس میں آگ پر بھی نہیں اترے. دینار بھی ایمان نہیں ہے لیکن مولا تھے ہمارے. یار اس پہ تو جو جس کا ہے وہ بولے سبحان اللہ. وہ جس ولی کا ہے نا، جس کسی ولی کے ساتھ کسی کی ڈور بندھی ہوئی ہے نا، نسبت والا یہاں بولے گا سبحان اللہ. مولا نہیں جائیں گے. فرمایا کیوں نہیں جاؤ گے؟ یا اللہ وہ جو دینار والے تھے وہ تو لے آئے، کچھ وہ بھی ہیں جن کا ایمان دینار کے برابر نہیں لیکن انہوں نے کبھی کبھی نمازیں تو ہمارے ساتھ، روزے کبھی کبھی تو رکھے تھے نا. ایمان اتنا بھی نہیں کہ دینار والا، لیکن مولا ہم نہیں جائیں گے جنت. جاؤ سنن نسائی سیاستہ میں ہے کہ نہیں حضور؟ یہ تصدیق لے لے. سیاستہ میں حدیث ہے ملا جی. سنن نسائی سیاستہ میں سپر کلاس کی جو حدیث کی کتابیں ان میں
سنیے یہ کتاب ہے سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے ابو سعید راوی ہے سنیے اللہ فرمائے گا فرشتوں انہیں بتا دو جاؤ جہنم میں اور کنارے کھڑے ہو کر جن کے دل میں جو تمہارے سنگی ہیں جو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روزے حج دسترخوان تمہارا اٹھائے رکھتے تھے نا جاؤ ان کے پاس جن کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکالو جنت میں لے جاؤ اچھا اگلی بات مزے کی اب سننی ہے لیکن میں ایسے نہیں سناؤں گا جیسے کچھ لوگ سن رہے ہیں زیادہ تو ماشاءاللہ سن رہے ہیں بڑے ذوق سے اور کچھ جو ہے نا وہ تجزیاتی انداز میں سن رہے ہیں تجزیاتی انداز میں یہ حدیث سننے والے نہیں ہیں یہ محبت سے سننے والے ہیں سنیے ذرا اگلا جملہ 2 بار ہوگی اس سے بھی گنجائش میں آدھے دینار والے اپنے غلاموں کو بھی ولی نکال لائیں گے بات وہی ہے علم کتنا ہے دینار والے کون ہیں آدھے دینار والے کون ہیں علم پہ بھی تو ذرا غور کرنا وہ جہنم کے کنارے جائیں گے اپنے ہاتھوں سے نکال کر لائیں گے آدھے دینار والے بھی نکال لیے وہ بھی جنت کے دروازے پہ داخل کر کے کلی لگ گئی رضوان جنت نے مار لیا لاک وہ آ گئے پھر واپس سبحان اللہ آپ کو پتا ہے نا کہ جنت ہماری ہے سبحان اللہ یہ جس کو یہ پتا وہی آتا ہے اس کو پتا میں جب چاہوں گا چلا جاؤں گا جنہوں اپنا خدشہ ہوئے کبھی باہر نہیں ہوگا میں نے امانداری کی بات ہے ایک تحصیل ناظم کو دیکھا وہ جب اس کے پاس تحصیل ناظمی تھی وہ اتوار والے دن بھی سارا دن دفتر بیٹھا رہتا رات کو بھی 12 بجے میں نے کہا یہ کیا کسی نے مجھے بتایا یار انہوں شک کے کرسی کھوس نہ جائے جس کو یہ شک ہو وہ چھٹی کے دن بھی دفتر نہیں چھوڑتا اور جس کو پکا میرا ہے وہ نہ بھی جائے کرم دور اس کا چلتا رہتا ہے یہ اہل جنت جن کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے وہ جب بھی گئے چھوڑ کے آ گئے واپس آ گئے اندر نہیں گئے دوسرے مقام پر آدھے دینار والوں کو اندر چھوڑا فادخلتہم الجنہ واپس آ گئے رب کی بارگاہ میں وہ پھر جھگڑ رہے ہیں اصرار کر رہے ہیں مولا رب فرمائے گا فرشتوں نے کہو جنت جائیں یار اس جملے پہ اب پتہ نہیں کون ڈانٹ لے گا تیسری بار رب فرمائے گا جنت جاؤ جاتے کیوں نہیں وہ کہیں گے مولا نہیں جاتے رب فرمائے کوئی اب کیوں نہیں جاتے اب کیا مسئلہ تمہارا بھئی تمہارے دینار والے بھی تمہارے غلام چلے گئے اور نصف دینار والے سنگی بھی تمہارے نکال لیے اب تم جنت کیوں نہیں جاتے مولا کچھ وہ بھی ہیں جن کا ایمان دینار اور نصف پر بھی نہیں آیا لیکن ہیں تو ہمارے ہیں تو ہمارے کہاں جائیں مولا صرف اجازت نہیں دیتا محبت اجازت نہیں دیتی مولا کہیں گے وہ ان کے ساتھ رہتے تھے خود جنت چلے گئے ہمیں دوزخ چھوڑ دیا مولا نہیں جائیں گے اب کیا ہے جب تک وہ بھی نہیں آئیں گے جن کا ایمان نصف دینار کے برابر بھی نہیں ہے حدیث کے حوالے کا ذمہ دار ہوں سنیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے گا اے میرے محبوبو اے میرے ولیو پریشان کیوں ہوتے ہو آج تو دن ہی تمہاری شان دکھانا رسول کے تیسری مرتبہ جب سوال ہوگا نا تو اللہ پتہ کیا فرمائے گا اے محبوبو تمہاری شان دکھانے کا دل ہے ناراض میں پریشان کیوں ہوتے ہو اداس کیوں ہوتے ہیں کیا پیار بھری باتیں ہوں گی وہ جو بھی اس کی شان کے لائق ہے وہ کریے نا آپ پتہ حدیث کے لفظ ہے حدیث کے الفاظ ہے اللہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ فرمائے گا کہ اے میرے ولیو اے میرے مقرب بندو جاؤ جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ جس کے دل میں جملہ جس کو سمجھ آئے وہ آٹھ بڑی سبحان اللہ ہے پر سمجھ آئے جس کا ایمان ہمارا اس بات پر بھی اللہ قبول کر لے حضور نے فرمایا رب نے فرمایا اے میرے محبوبو جاؤ جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے تمہارے ساتھ نمازیں پڑھی روزے رکھے حج ادا کیے کوئی عمل کیا تمہاری قربت میں صلہ قربت کا مل رہا ہے نہیں مل رہا قربت کا مل رہا ہے صلہ معیت اولیاء کا مل رہا ہے صلہ اولیاء کی قربت کا مل رہا ہے ہم لوگ کا نہیں مل رہا ہم لوگ کا تو وہ مل چکا ہم لوگ کا تو جنت جا چکے اب صلہ مل رہا ہے ولی کی معیت کا وہ جو ٹوٹی پھوٹی ہے کام دو کرامت ولی کی قربت میں پڑی تھی رب فرما رہا ہے جاؤ ولیو جس کے دل میں رائی
کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی نکالو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرضیوں پہ لعنت، بے شمار مرضیوں پہ لعنت، مرضیوں پہ لعنت، مرضیوں پہ لعنت، مرضیوں کا جو یار ہے مرضیوں کا جو یار ہے مرضیوں کا جو یار ہے۔ مطلب میں موضوع بدل لوں، شفاعت سے رخ موڑ لوں، منکرین کی طرف آ جاؤں، لیکن شفاعت پہ ایک بات اور سنتے جائیے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی قسم، حضور کی شفاعت تو سب سے اونچی ہے، اونچی ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ۔ کے غلاموں کی یہ شان ہے، جس کسی نے ایک بار کسی ولی کو وضو کرایا، کسی عالم دین کی جوتی اٹھائی، اس کو پانی کا گھونٹ پلا دیا، قیامت کے دن اس کو ولی کرے گا، وہ عالم کرے گا، وہ ولی کرے گا۔ ایسے نہیں مجلسیں ہوتی، ایسے نہیں خسرو جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ کے سارے مال دے دیتا، ایسے نہیں دیے جاتے، بات ہوتی ہے بابا جی کے ہو رہے، ایسے نہیں اونٹوں کے لشکر کی لگامیں پکڑا دی جاتی، میرے مرشد دے جوڑے دے جا۔ جب وہ لائے جاتے ہیں تو نظام الدین کہتے ہیں ترک سودا سستا کر دیا۔ یہ نشے والی بات ہے، کیا ہی بات ہے، وہ ایک محبت والی بات ہے، محبت والی بڑی راز دھرانہ بات ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی درویش تھے نا، ان کو بڑی اسلامی ہوتی تھی، تو ان کو القاء ہوا، القاء اور یا صوفیات کی کیفیت ہوتا ہے، تو القاء ہوا، اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے اگر میں تیری حقیقت دنیا کو بتا دوں نا تو کوئی تجھے سلام نہ کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، وعدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ فرما رہا ہے اس درویش کو، اس ولی کو، اس وقت کے عظیم مقرر کو، فرمایا کہ القاء کیا اگر تیری جو حقیقت میں دنیا کو بتا دوں نا تو کوئی تجھے سلام نہ کرے۔ تو وہ بھی تو درویش تھا نا، اللہ کا مقبول تھا نا، کہنے لگا یا اللہ اگر میں تیری رحمت دنیا کو بتا دوں نا تو کوئی تجھے سجدہ نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بات راز کی ہے، خاصوں میں رکھنا، پھر پتہ کیا ہوا، خاصوں میں چپ کر جا، میں تیری حقیقت نہیں بتاتا، تو میری حقیقت نہ بتا، سلام تجھے بھی ہوتے رہے۔ محبت کی بات ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے، ہے تو یہ مکالمہ معروضی سا، لیکن رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ رب کی رحمت کتنی ہے تو لوگ پھر نہ بس ارست ہو جائے ہیں، پھر سمجھیں گے کہ غفور الرحیم اتنا بڑا ہے، سبحان اللہ، لیکن غفور الرحیمی کے ساتھ ساتھ اس کی قہاری و جباری، اللہ تاکہ ڈرتا رہے بندہ، اللہ تب کہ خوف اس کے دل میں مسلتا رہے۔ یہ بھی کیفیت دل میں رکھیے گا، خوف اور امید دو چیزیں ہوں گی تو مومن ہوگا۔ رب کی جلالت کا خوف بھی رہے دل میں، اس کی رحمت کا بھرم بھی رہے دل میں، اور کبھی رو کر آنسو بہلا لے، کبھی رحمت پہ خوش ہو کے کبھی اس کی خشیت پہ رو لے، آنسو بہا لے، گڑ گڑا لے، اپنے حقیر نفس کو اپنا علاج کرتے ہوئے اپنے آپ کو مار لے، اور باعزید بستانی کی طرح کہہ اٹھے کہا لوگوں کو پتہ چل جائے نا میرے گناہ کتنے ہیں۔ تو اگر آپ نے فرمایا اگر گناہوں کی بدبو ہوتی نا، یہ کہہ کون رہا ہے، عاجزی کی انتہا ہے اس بندے کی۔ حضرت باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میرے گناہوں کی بدبو ہوتی نا کوئی بندہ مجھے قریب نہ بیٹھ سکتا۔ جب خشیت کی بات آئے، عاجزی کی بات آئے تو اس طرح دھیان کرنا، اور جب رب کی رحمت کی بات آئے تو کہنا میں کلمہ تو پڑھا ہے نا، امتی تو حضور کا کیوں نہیں جاتا۔ خوف اور امید دونوں کو اکٹھا رکھنا ہے۔ تو حضور کی شفاعت تو اللہ کی قسم حضور کی شفاعت ہے، حضور کے غلاموں کی شفاعت کا عالم نہیں دکھا۔ حضور پر نازل ہونے والے قرآن کی شفاعت کا یہ عالم ہے، حجر اسود کی شفاعت کا یہ عالم ہے، اور یارو یہ جو صفحے ہیں نا صفحے، یہ بھی یہ جگہ بھی کل کو بول کے کہے گی، یہ بھی تمہاری شفیع بنے گی۔ حضور کی شفاعت کا انکار کرنے والوں تمہاری تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ حضرت اعلیٰ حضرت کو کسی نے خط لکھا تھا، بس اس پہ شفاعت کا موضوع روکتا ہوں، باتیں تو بڑی لمبی آگے نکل جائے گی، لیکن دوسری باتیں گھڑی نہ میں نے باندھی ہے نہ آگے لگی ہے۔
قصور میرا نہیں ہے، قصور بابے بلے شاہ کا. میں تو اسی طرح پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا. اور اس نے نعرہ لگایا تو مجھے پتہ چلا کہ بات کہیں لمبی ہو گئی ہے. لیکن اب سنیے ذرا شفاعت پہ موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن اس کو اختصار کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت کے صلحاء اولیاء ہیں نا، وہ بھی اشعار اسلامی وہ بھی حضور امت کی شفاعت کریں گے. اور ایسی شفاعت کا یہ عالم ہے. وہاں بات کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کی فاضل بریلی کی. ان کو ایک خط آیا کو لے کر آیا، حضور مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں قیامت کو شفاعت حضور نہیں کریں گے، آپ کہتے ہیں کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بھی سچ کہتے ہیں، ہم بھی سچ کہتے ہیں. ساتھی سی بات اعلیٰ حضرت نے تو فتوے میں کمال ہی فرمایا وہ بھی سچ کہتے ہیں، ہم بھی سچ کہتے ہیں. وہ پریشان ہو گیا، ابھی بات مخالف ہے. وہ کہتے ہیں حضور شفاعت کریں گے، نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں کریں گے. دونوں سچے کیسے ہو گئے؟ کہا حضور سمجھ نہیں ہے یہ بات، وہ بھی سچے ہم بھی سچے. فرمایا ان کی نہیں کریں گے، ہماری کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے سامنے تو پورا باب شفاعت کھول گیا. سبحان اللہ. چاہو تو رات گزر جائے. حضور کی شفاعت کا تو یہ عالم ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا، فرمایا وہ بھی سچ کہتے ہیں، ہم بھی سچ کہتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، ہم جو کہتا ہے حضور کی حدیث قدسی ہے، حضور راوی ہے. اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھ لینا میں ویسے ہی کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ بھی سچ ہی کہتے ہیں. ان کی نہیں ہوگی، ہم بھی سچ کہتے ہیں، ہماری ہوگی. بے شک. اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب کہا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اور شفاعت کی بات نکل آئے تو مجھے ویسے کرنی بھی یاد آ جاتا ہے. جس نے 3 حصے امت تو صرف جبہ پہننے میں پتہ نہیں کہاں تک جاؤ گے، پتہ نہیں کہاں تک سنو گے، کہاں تک تمہیں سمجھ آئے گی. صرف جبہ یہ سامنے پڑا ہے، آدھا منٹ لگتا ہے جبے کو بدن میں اور پہننے میں اوڑھنے میں. آدھا منٹ کی بات ہے، لیکن اس امت مصطفیٰ کا درد رکھنے والے حضور کی عشق کے ثابت اور ایسے کرنے کی بات کیا ہے؟ آدھے منٹ کو لمبی بات کھینچ لی. کہا مالک تیرے محبوب کا جبہ کب آیا ہے، پہننا چاہتا ہوں. آواز آئی پہن لو. کہا نہیں پہنوں گا. مولا نے پوچھا کیوں نہیں پہنو گے؟ کہا میرے کو اپنے محبوب کی امت کو بخش دے پھر پہن لوں گا. آواز آئی ایک حصہ امت بخش دی اور جبہ پہن لے. آواز سجدے میں گر گئے، جبہ سامنے ہے، نہیں پہنوں گا. اور یہ جرت کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے یہ فقط جرت وہی کرتا ہے جو پکا اور کامل عاشق صادق ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہا نہیں پہنتا. ویس پہن لے، امت بخش دے. پہن لے تو سودا ہو رہا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، سودا ہو رہا ہے. فرمایا پہن لے. کہا نہیں پہنوں گا. 2 حصے امت بخش دی. سبحان اللہ. یا اللہ نہیں پہنوں گا. کہا 3 حصے بخش لے. ادھر غار میں تکرار ہو رہی ہے، ادھر عمر و علی دونوں آئے. اتنی دیر ہو گئی، بھائیو ویس اندر چلے گئے، ڈبا لے کے ابھی تک نہیں آئے. انہوں نے اٹھا دیا، آواز دے دی، رابطہ منقطع ہو گیا. کہا اے عمر و علی ایک اللہ میں رک جاتے ساری بخشوا. لیکن 3 حصے تو جبے کے صدقے بخشی گئی. حد تو نہیں ہے بے، یہاں حد نہیں ہے. اور جملہ میرا ضائع نہ کرنا، بس جملہ آخری ہے، میں موضوع بدلنے لگا ہوں. چانچ کی طرح مجھے جواب دیجیے گا جس کو سمجھ آئے. اور جیسے جبے میں اتنی طاقت ہے، وہ 3 حصے معاشرت سے پہلے دشمن ہے. جبے والا خود محشر میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
ہیں کہ محشر میں صرف ان کی دعائی ہے. سبحان اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی دعائی ہے. اور مقتے میں جا کے یہی کہا نا, اور رضا کیا شک تھا مطلع میں, سبحان مطلع اللہ. میں کیا شک تھا, مطلب مطلع میں کیا شک تھا, واللہ ان کی رسائی ہے. بے شک بے شک. مجھے بتاؤ جس کا جبہ دینی سے بخشوا جائے, تو جبے والا جب محشر میں پان ٹھان کے آئے گا, ہر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گے زلفیں, گناہگار کی بخشش کا اظہار کریں گے. وہ جب خود زلفیں بکھیرتے ہوئے آئیں گے تو پھر کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا. جبے کی اتنی شان ہے تو جبے والے کا مقام کیا ہوگا. بس اتنی سی یاد رکھ, جبے والے سے وفا کرنا ہے. بس اتنی سی بات کر لے, امتی تیرے ذمے شفاعت حضور عطا کریں گے انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے, یہ جہاں چیز ہے کیا حضور کے لیے وفا کرنی ہے. جب حضور سے وفا ہوگی تو کسی قادیانی سے ملیں گے نہیں, ہو رہی ہے, کو جی کرے گا, کبھی سلام لینے کی ہمت پڑے گی, کبھی اس کو خیریت دریافت کریں گے, نہیں کریں گے نا, کیونکہ وفا ہم نے حضور سے کرنی ہے. بے شک بے شک. تو بات دوسری طرف لے آتے ہیں, ان کی شفاعت کا حصہ انشاءاللہ بفضل تعالی ہم سب کو ملے گا. آمین. مانتے ہیں ان کو ملے گا انشاءاللہ. سنیے ذرا, میرے موت کے حوالے سے ایک دو لمبے ذرا گزار لیں. بے شک بے شک. عدالت ہے جج کی. ہمارے ایک سفیر ختم نبوت عالم عدالت میں گئے, عدالت میں گئے تو جج نے نا تنزن انداز میں, جسٹس منیر تھا, انکوائری, اس نے کہا کہ مولانا نبوت شے کیا ہے, نبوت یہ سمجھنا ہے کہ دلیل آج کی نشست میں یہی حوالہ کافی ہے, شے کیا ہے. تو مولانا نے کہا کہ یہ اعلیٰ منصب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. نبوت اعلیٰ منصب ہے. تو جج نے کہا پھر یہ تو عام ہونا چاہیے نا, اگر اعلیٰ منصب ہے پھر تو جو کرے مناظرانہ انداز میں بات ہے, اعلیٰ منصب ہے. تو جج نے کہا پھر یہ عام ہونا چاہیے نا, اعلیٰ منصب ہے تو یہ ہر کو ملنا چاہیے, خاص خاص کو عام ہونا چاہیے. تو اس وقت پرانا دور تھا, 100 کا نوٹ سب سے بڑا تھا. مولانا نے نکالا, یا 500 کا نوٹ ہوگا, نکالا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ملک کا کون سا نوٹ ہے. انہوں نے کہا جی سب سے اعلیٰ. اس نے کہا کہ اس کو عام ہونا چاہیے نا. اس نے کہا کیسے. کہا ایک مور میں اپنی طرف سے لگاتا ہوں اور عام کرتا ہوں, تاکہ یہ نوٹ عام ہو جائے. اعلیٰ ہے نا, عام ہو جائے. تو ایک مور مجھے بھی میرے پاس ہے, میں اس پہ لگاتا جاتا ہوں اور ایک کاغذ کے ٹکڑے کو عام کرتا ہوں. اس نے کہا تم ایسا کرو گے تو مجرم ہو جاؤ گے. تم ایسا کرو گے تو مجرم ہو جاؤ گے. بھائی حضرت صاحب تم ایسا کرو گے تو مجرم ہو جاؤ گے. کیوں بھائی؟ تم جج نے کہا تم اتھارٹی نہیں رکھتے, یہ صرف اتھارٹی والے کا کام ہے, وہ مور لگائے گا تو روپیہ عام ہوگا. کہا یہ اتھارٹی روپے والے کی حکومت کے پاس ہے. ہاں ہاں. کہا نبوت کی اتھارٹی صرف رب کے پاس ہے. وہ جس کو عطا کرے گا وہی اعلیٰ منصب پہ ہوگا. اگر تمہارے مقابلے میں 100 کا نوٹ پہ مور لگا کے کوئی چلا نہیں سکتا, تو رب کے نبی کے مقابلے میں کوئی کانے کو مور لگا دے, وہ کیسے چل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو مہر اللہ لگاتا ہے, نبوت اللہ عطا کرتا ہے. نبوت محنت اور قسم سے نہیں آتی. لوگوں, ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اس میں قرآن کی 100 آیتیں ہیں, 210 حدیث مبارکہ ہیں, امت کا اجماع ہے. قطعی ہے, کوئی ایک شخص بھی آج تک اس میں شک و شبہ کا تصور نہیں کر سکتا. جو شک کیا وہ کافر ہوا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. بے شک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو یہ مرزا قادیانی جھوٹا قذاب دجال بے ایمان لعنتی پرلے درجے کا یہ آ گیا دنیا میں. اور اس سے پہلے بھی کئی جھوٹے آئے, اور ان جھوٹوں نے بھی ایسے ہی جو ہے وہ منتریاں پڑھی اور لوگوں کو گمراہ کیا. یہ بھی گمراہ کر رہا ہے لوگوں. بس اتنی سی بات آج کی نشست میں یاد کر لیں, اپنا کام حق ادا کرنا ہے. قادیانی اپنے جھوٹے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں, اور تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو تم اس کی ختم نبوت کے لیے بنا لگا انشاءاللہ. اپنا اپنا
ختم نبوت کے لیے جتنا ہو سکتا ہے لٹریچر چھپواؤ، جتنا ہو سکتا ہے جو ہے اپنا سیمینار کرواؤ، جتنا ہو سکتا ہے جلسوں میں جاؤ، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں میں بیٹھے بٹھائے لوگوں کو ختم نبوت کی آگاہی دو، شعور دو، حضور کی ختم نبوت کا پیغام آگے سے آگے پہنچاؤ، اور یہ منکرین ختم نبوت کے کفر یا عقائد لوگوں تک پہنچاؤ۔ ان کا جو دھوکہ ہے نا کہ نماز بھی وہی، روزہ بھی وہی، حج بھی وہی، کلمہ بھی وہی، قرآن بھی وہی، ان کی حقیقت لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ لوگ ان کی حقیقت کو جان کر ان کے ظلم و فریب سے بچ سکیں، حضور کی امت کے امان بچاؤ۔ لوگوں مولا علی کا اللہ وجل کریم کا قول مبارک ہے، فرمایا کہ 1000 سال کی عبادت ایک طرف اور حضور کی امت کا فکر ایک طرف۔ اللہ حضور کی امت کی فکر کرو، حضور کی امت کا فکر بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں کی ایمان بچاؤ، لوگوں کے ایمانوں کا پہرا دو، حضور کی ختم نبوت کا پرچم بلند کرو۔ یہ جب تک کرتے رہو گے نا انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں بھی برکت آئے گی، آپ کے ایمانوں میں برکت آئے گی، آپ کے ایمان تازہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو، میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ختم نبوت کا کام کرنے کا سب سے چھوٹا جو اجر ہے نا، پڑھے گی نہیں بات کرتا، پڑھے گی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا اجر ہوتا ہے۔ سب سے جو چھوٹا عمل ہے نا ختم نبوت کا تحفظ کا کام کرنے کا، وہ پتہ کیا ہے؟ اس گئے گزرے افراتفری کے دور میں، جس دور میں بے چین ہر انسان ہے، اس دور میں سب سے بڑی دولت اس وقت دنیا آئی، دنیاوی اعتبار سے سکون ہے۔ ختم نبوت کے کام کرنے والے کا سب سے چھوٹا کام اور اس کو اجر یہ ہے، اس کا ضمیر مطمئن رہتا ہے، ضمیر کام رہتا ہے۔ باقی سارے انعام اوپر والے، باقی سارے انعام اوپر والے۔ حضور کی بارگاہ میں کس کس کا نام بولا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کس کس کو کس انداز سے کس کا نام لکھا جاتا ہے، کہاں سے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ یار یہ نظام ہی بڑی عجیب سی چیز ہے، یہ میں یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتا کہ ہر رات جو کچہری لگتی ہے اس کا قطب الاقطاب کون ہوتا ہے اور اس کے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، پیچھے کون ہے۔ یہ ایک تصوف کی دنیا ہے، کسی نے بتایا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں تو تمہاری طرح ہوں، لیکن یہ کسی نے بتایا ہے ہر رات ڈیوٹی چلتی ہے، ہر رات ڈیوٹی لگتی ہے، کس نے کہاں جا کے دین کا کام کرنا ہے، کس نے کہاں جا کے حضور کی عزت کا پہرا دینا ہے، ہر رات ڈیوٹی لگتی ہے۔ میں تمہیں مبارک دے دوں، کل رات ڈیوٹی تمہاری لگی تھی اس مسجد میں نبی کی نبوت کی بات۔ نصیب ہو جن کی زبانوں پہ حضور کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ سچی بات ہے، یہ نام ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ نام ہمارا محتاج ہے نہیں، دین ہمارا محتاج ہے نہیں، شریعت ہماری محتاج ہے نہیں، حضور کی محبت ہماری محتاج ہے نہیں، اللہ کے سجدے ہماری محتاج ہے نہیں۔ شکر کیا کرو، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بڑی احسان کی بات ہے کہ وہ توفیق دے رہا ہے۔ جب مالک ڈیوٹی لگاتے ہیں نا تو جو ڈیوٹی دھیان سے نہ کرے نا مالک چھین بھی لیتے ہیں، بس اس بات کا ڈر بھی رکھنا مالک چھین نہ لے، بس جیسی تیسی ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہیں مولا قبول کر رہے ہیں، آمین۔ اس بات کی فکر بھی ساتھ دامن کی رکھیے گا، بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے، بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ بڑے بڑے ہم نے دیکھے جوانیوں سے آگے جاتے، حق بیان کرتے تھکتے نہیں، ایک وقت آتا ہے حق سے پھسل جاتے، ایک وقت آتا ہے حق سے پھسل جاتے۔ میں ایک بات میں بس آخر کر کے اجازت چاہ رہا ہوں، استقامت آج نا کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو آ گئے ہو، آپ تو حضرت والے، آپ تو یقین ختم نبوت پر رکھتے ہو تو یہ اس میدان میں کھڑے بیٹھے ہو۔ میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، مولویوں کا مسئلہ ہے، ادھروں میں کھا لے، ادھروں میں پی لے، ادھروں میں کر لے۔ یاد رکھ قادیانی کا ذبیحہ قطعاً حرام ہے، محض حرام۔ جو علماء بیٹھے قادیانی کا ذبیحہ حرام، قادیانی کے کھانا پینا حرام، قادیانی کی نماز جنازہ حرام، قادیانی کی فاتحہ حرام، اس کی تعزیت حرام، بات سمجھ آتی ہے نا؟ تو یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں چھوٹا جا معاملہ ہے، شاید پکی ہے دکان تے
ہوٹل تو لیاندی ہے تے قادیانی دا کی قصور ہے؟ شاید گھر پکی ہے اگ تے پکی ہے تے کیڑا مسئلہ ہے؟ یہ حرام کیویں ہو گئی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں پچھلے دنوں حضرت جی ربوے کے بالکل 15-17 کلومیٹر دور 20 کلومیٹر ہوگا لالیاں سے احمد نگر روڈ جو ہے نا جو جاتا ہے سیال موڑ کو, اس روڈ پہ ایک گاؤں اور اس کے پیچھے ایک گاؤں ہے چھوٹا سا کٹا چندو کلا اس کا نام ہے. اس گاؤں میں بیان کرنے گیا تو وہاں حالت یہ تھی, استغفر اللہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے ویسے تحریک لبیک کے مرکزی نائب امیر صاحب کو ساری صورتحال سے ڈسکس کر دیا ہے. میں نے کہا وہاں تو یہ طوفان بدتمیزی ہے اور امریکہ میں اسلام ہم کیا پلانے جا رہے ہیں اور لندن میں کیا پلانے جا رہے ہیں. وہاں حالت یہ ہے کہ ختم نبوت کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور 100 ٹیچریں سرکاری اسکولوں میں قادیانی ہیں. اور جو بچے آتے ہیں ان کو وہ تربیت دیتی ہیں. اور تو بعد جو اور آج بیماری کس گھر میں نہیں ہے؟ کوئی گھر ہے جس میں گولیاں نہ ٹیبلٹ نہ پڑی ہوں؟ کوئی ایسا گھر محفوظ ہے؟ شوگر, بلڈ پریشر, کوئی نہ کوئی بیماری, گردہ, میدا, بواسیر, ہیپاٹائٹس, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری داخل ہے. تو آپ اندازہ کریں ذرا 100 ٹیچر لگی ہوئی ہے اور اس کے بچے اسکول میں آتے ہیں تو بچوں کے ہر بچے کے پیرنٹ سے اس ٹیچر کا تعلق بنتا ہے. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اور یہ تو باقاعدہ ان کو تعلق جوڑتے ہیں. اور جس گھر سے کوئی مریض آئے اس کو ڈائریکٹ ربوے لے جاتے ہیں, علاج فری کرواتے ہیں اور معاملہ کروا کے ان کو آہستہ آہستہ قرید کے پھر وقت کیا آتا ہے. آج کیا دور ہے؟ شیخ سعدی نے کہا مفادات شیر کو بکری بنا دیتے ہیں. تو جو آپ پہلے ہی ان پڑھ ہو اس کو جناب علاج فری مل جائے تو وہ کلمے نہیں پڑھے گا, وہ کیا کرے گا؟ وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو وہ بستیوں کی بستیاں پڑی ہوئی ہیں اور ہماری تو توجہ ہی نہیں ہے. میں نے وہ حالت دیکھ کر مجھے بڑا رونا آیا. میں نے اس کا ایک ارادہ انشاءاللہ کیا ہے. میں ساری تنظیمات کو کہوں گا ایک گاؤں سنبھالیں اور وہاں پہ جا کے کسی نہ کسی طریقے مہینہ 2 مہینے اس پہ ایک لیکچر فری جا کے دیں انشاءاللہ. کبھی کبھی فی سبیل اللہ بھی کر لیں انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ ساری تنظیمات کو خطوط, لیٹر اور فون کالز کروں گا اور انشاءاللہ ختم نبوت پر جو بھی درد رکھتا خطیب ہے وہ ایک نہ ایک دن, مہینے میں نہیں 3 مہینے میں کم از کم ایک گاؤں سے کرے لسٹ ہم دیں گے. اس گاؤں میں رابطے ہم کروائیں گے, وہاں جا کے بیان کر کے آئے ختم نبوت کا لٹریچر دے کے آئے اور ان کو جگائے اور بیدار کریں انشاءاللہ. ضرورت ہے. اور جو ذمہ دار بنے ہوئے ہیں نا, ٹھیکیدار کہنے لگا معذرت کے ساتھ, وہ صرف دفتر میں بیٹھ کے ریکارڈ بناتے ہیں. اتنا گیا, اتنا آیا, اتنا کھا لیا, اتنا پی لیا, اتنے جلسے کر لیے. وہ جلسے ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں. وہ 20 دیہات ہے جہاں نام ہی نہیں ہے. میں بڑی تڑپتی دل سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ جب صورتحال دیکھی میرے تو یقین کرو بی پی آئی ہو گیا. میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا تماشا, یہ حالت ہے اور ہم بڑے بڑے جلسے کر کے خوش ہو گئے, بڑا کام کر رہے ہیں. کام تو ادھر ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جب ایک مایوسی تھی, ایک پریشانی تھی, وہاں پہ ایک واقعہ سنا, روح تازہ ہو گیا. سبحان اللہ. وہ مجھے میزبان نے یہ بات سنائی ٹھنڈا کلا چندو کا. کیا لگا یہاں کا محمد نام ہے اس کا لیکن قوم کا تیلی ہے. تیلی اس نے کہا میں تو نہیں کہتا, میں تو اس کو ملک یا اس کا جو عزت سے کہوں گا, لیکن اس نے اس کو تیلی کہا کہ غریب, مطلب اس نے کہا بالکل ماڑے کرتا تو مزدور آدمی. وہ دی ڈیوٹی ربے لگ گئی. کہتے 18 سال ربے دفتر جا کے ڈیوٹی کی تھی سرکاری, لیکن انہوں نے کیا گرمی سردی پانی نہیں کہاں لے کے گیا. سبحان اللہ. حالانکہ مسلمانوں کے نلکے لگے تھے, انہیں کیا ہو نلکے کوئی پانی نہیں سی پیتا. وہ بولتا کرونے کی ناتا سی جاڑی میں کوئی بوتل پیتا سی, شام ہوا کے پانی پیتا سی. گرمیاں چکر بوتل ختم ہو جاتی تو پانی نہیں پیتا. انہیں اللہ کا چھاٹ کے نلکے تو پانی پیتا ہے. 18 سال. سبحان اللہ. ایک دو دن کی گل نہیں, ہر 18 سال. تو کسی نے پوچھا ہے کہ انہوں نے کہا یار گل ہے اس پنڈ دے نلکے تو میں اس تو پانی نہیں پیتا کہ پانی دے تھلے میں اگرچہ پا کے اوتے تے ملون ہے نا. اللہ اکبر. بے شک اس دھرتی تے اوتے ملون دے تے میں اس دھرتی تے تھلا میں پانی پینا گوارا نہیں کیتا. اپنے پنڈا پانی لے 18 سال سروس کی اتنے. اللہ. چھوٹے طبقے کا غریب مزدور, لیکن غیرت دیکھو اس کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ غیرت ہونی چاہیے. چاولوں کی پلیٹ سے چائے کی پیالی پہ ہم اپنا دھڑا کرو چھوڑ دیں اور اپنا قبیلہ چھوڑ دیں, اپنا مذہب چھوڑ کے کہیں گے کیا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے. پھر جب اتنی غیرت آ جائے نا پھر مدینے والا تنہا نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. کرم ہوتا ہے, یقیناً کرم ہوا اس میں. یہ بات سن کے نا میں بڑا حیران, بڑا ششدر. میں نے ملنے کی خواہش کی لیکن اس دن دیہات میں نہیں تھے, وہ گئے ہوئے تھے, مل نہیں سکے. انشاءاللہ نیکسٹ جاؤں گا, دیدار کروں گا, پوچھوں گا. یقیناً جس کے تقوی کا عالم یہ ہے 18 سال تک ربے سے پانی نہیں پیا, اس کو یقیناً انعام بھی ملا. لوگوں خدا کے لیے ختم نبوت کے لیے اپنے اندر غیرت پیدا کرو, اپنے اندر اس کا تقوی, اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کرو.
یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تعلق کیا ہے؟ کچھ تعلق توڑ کے دیکھو، کچھ تعلق جوڑ کے دیکھو۔ حضور کی ذات اور ختم نبوت کے لیے کچھ تعلق توڑ کے دیکھو، تمہیں نشہ آئے گا اللہ کی قسم، اور کچھ تعلق جوڑ کے دیکھو، خدا کی قسم تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ ایسے نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ان لوگوں کے چہروں میں نور ہوگا، تاج پہ رہ جائیں گے، لیکن وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ صرف وجہ کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے سے دین کی وجہ سے پیار رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین کی وجہ سے پیار رکھنے سے قیامت کے دن تاج آئیں گے۔ تو آپ خدا کریے دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے پیار بھی کیجئے، ختم نبوت کی وجہ سے تعلق بنائیے، اور منکرین ختم نبوت سے تعلق توڑیے۔ تھوڑے بندے بولے تعلق توڑیے، منکرین ختم نبوت سے تعلق توڑیے۔ مر جائے کا جنازہ پڑھنا ہے؟ نہیں۔ ہاتھ بلا اٹھا کے مجھے بتائیں نا، وعدہ تو کریں آج، انعام تو دینا مجھے۔ مرضی مرد ہے جنازہ پڑھنا ہے؟ نہیں۔ مرضی مرد ہے جنازہ پڑھنا ہے؟ نہیں۔ مرضی مرد ہے جنازے میں جانا ہے؟ نہیں۔ ایسے نہیں۔ مرضی مرد ہے جنازے میں جانا ہے؟ نہیں۔ مرضی کی شادی کی دعوت ہے، کھانے جانا ہے؟ نہیں۔ مرضی کا بچہ پیدا ہو، اس کو مبارک دینے جانا ہے؟ نہیں۔ مرضی کا کوئی افسوس پاتے ہو، تعزیت کرنے جانا ہے؟ نہیں۔ مرضی کو اپنی شادی پہ بلانا ہے؟ نہیں۔ شیطان کو نہیں۔ اب ہاں، شیطان مرضیوں کا پروڈکٹ ہے، پینی ہے؟ مرضیوں کا جوس سپیڈ ہے، پیئیں گے؟ مرضیوں کا اسٹیبلائزر یونیورسل اسٹیبلائزر ہے، وہ استعمال کے لیے کروائیں گے؟ تاج شوگر مل، تاج گھی، تاج شاہتاب، یہ ان کی کمپنی ہے، ان کا سودا چینی یہ وہ آئے وغیرہ کی شاہتاب کا لیں گے؟ نہیں۔ مکمل بائیکاٹ کریں گے؟ جب آپ اپنے دسترخوان سے بائیکاٹ کر لیں گے نشیہ کا، اپنے ہاتھ کو قادیانی کے ہاتھ سے روک لیں گے، اپنے سینے کو روک لیں گے، اللہ کی قسم اخلاص سے یہ کام کرنا تیرا کام ہے، مدینے والے کا نور تیرے قبر میں آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور آئے گا انشاءاللہ، نور آپ کا آئے گا اور آپ کا فیضان آپ کو ملے گا۔ بہت سی باتیں ہو گئی، مجھے نہیں وقت، کتنا وقت ہو گیا، جتنا بھی ہوا کوئی اگر تنگی دامہ ہوئی تو اس کو اگنور کیجئے گا، معاف کیجئے گا۔ اگر لطف آیا ہے تو مدینے والے کا فیض سمجھیے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جینا مرنا آج کے بعد یہ تہیا کرو کہ ہم نے نا کچھ پیسہ اپنی زندگی میں سے ختم نبوت کے لیے وقف کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک دوسرا یہ کرو کہ ہم نے کچھ نہ کچھ لٹریچر چھپوا کے اپنے محلے میں کم از کم ہمسائے کے آپ سمجھتے ہیں نا 40 گھر تک ہمسایہ ہوتا ہے، کم از کم یار ہر بندہ اگر 40 گاڑی کنٹرول کر لے، 40 گھروں تک پیغام پہنچائے، جتنے بندے بیٹھے ہو کتنا سینکڑوں گھر بندے، ہر 40 گھر تک لٹریچر پہنچاؤ، ان کو آواز دو، اپنی نسلوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اور سب سے پہلے ختم نبوت کا عقیدہ سمجھاؤ تاکہ کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے یہ بچہ ہمارا۔ یونیورسٹیوں میں جاتے ہو تو بچاؤ اپنے بچوں کو، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں قادیانی حملے کر رہے ہیں، ان سے بچاؤ اپنے بچوں کو، تمہاری نسل بچ گئی، تمہاری قبر کا نور باقی رہ جائے۔ اور تمہیں دعا فاتحہ پڑھنے والا کوئی ہوگا، کلام بخشنے والا ہوگا، اگر اولاد ہی بہک گئی تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نسلوں کی بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محلے کی، اپنے شہر کی۔ آج کے بعد ایک نیت کر لیتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، نیت کر لے بس کہ ہم نے اس پیغام کو گلی گلی پھیلانا انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ، پھر بولیے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایکتا حکومت دل سے یہ الفاظ ہماری عبادت رسول ہاشمی آمین۔